اللہ کریمت وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو سچے عقیدے والے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے، وعاملوا الصالحات، اور جن کے کام بھی اچھے ہیں، جن کا کیریکٹر بھی اچھا ہے، عقیدہ سچا ہے، عمل سچا ہے۔ وعدہ ان سے کیا کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو اللہ تعالی دنیا میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس سے کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جب وعدہ خلافی کرنا نہیں ہے تو یہ وعدے کس دور میں پورے ہوئے؟ جس دور میں یہ وعدے پورے ہوئے ہوں گے اس دور کے بارے میں چند باتیں پھر قرآن کی روح سے ثابت ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ جن کو خلافت دی گئی ان کا عقیدہ سچا تھا، ایک، دوسرا ان کا عمل سچا تھا، دو، تیسرا یہ کہ ان کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ خلیفہ ہونا برحق ہے۔ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمس اپ دیں۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ اولی الصدق والصواب۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حاضرین کرام،
گزشتہ چند جمعوں سے خلافت کے موضوع پر گفتگو چلی آ رہی ہے، اور وہ دین کی ضرورت کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کو داغ جدائی دینے کے بعد مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ پیش آیا ہے وہ خلافت ہے، اور اس میں حضور علیہ السلام کے جنازہ مبارک سے پہلے خلیفہ کا تعین کرنا اس بات کی شہادت ٹھہرتا ہے کہ اگر اسلام میں انتہائی ضروری اور اہم کام خلیفہ کا مقرر کرنا نہ ہوتا تو کم از کم نبی پاک علیہ السلام کے نماز جنازہ تک انتظار کر لیا جاتا، مگر حدیث آج ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ فقد مات میتۃ جاہلیہ او کما قال علیہ السلام، جو آدمی دنیا سے مر گیا چلا گیا اور اس کے گلے میں بیعت کا پٹا پڑا ہوا نہیں ہے، وہ اسلام سے پہلے کی موت مرا ہے۔ اور اس سے ایک طبقہ اہل علم نے صرف خلافت کی بیعت مراد لی ہے، مگر جب وہ مطلقاً ہے، اس کے اندر یہ خلافت کی شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب مطلقاً بیعت جس کا نام ہے وہ ہر حالت میں ہونی چاہیے۔ اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے جو سب سے زیادہ سینئر اسکالر تھے، جو عشرۂ مبشرہ تھے، جو مہاجرین اولین تھے، جن کو اولین سابقین بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جن کا اکٹھا ہونا پوری امت کے اکٹھا ہونے کے برابر سمجھا جاتا تھا، ان لوگوں کا متفقہ طور پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی نماز جنازہ سے قبل اس کا تعین کرنا یہ کافی ثبوت ہے کہ وہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور جو قرآن مجید نے جس سینس میں اس کو بیان کیا وہ قابل غور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اللہ کریم کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جو سچے عقیدے والے ہیں ان سے وعدہ کیا ہے، وعاملوا الصالحات، اور جن کے کام بھی اچھے ہیں، جن کا کیریکٹر بھی اچھا ہے، عقیدہ سچا ہے، عمل سچا ہے۔ وعدہ ان سے کیا کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو اللہ تعالی دنیا میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس سے کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ اور اس کے بعد وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس دین کے پاؤں جما دے گا، اس دین کو مضبوط کر دے گا جو اللہ نے خود ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف زدہ ہونے اور مختلف طرح کے خوف و ہراس کے پھیل جانے کے بعد ان کے خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا۔ یہ بات آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، وعدہ ماضی کے متعلق نہیں ہوتا، وعدہ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نوٹ فرمائیں۔ کوئی یہ میں نے آپ کو کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میں ماضی میں آپ کے ساتھ ہوں گا، یہ کوئی سینس نہیں بنتا۔ وعدہ کرتا ہوں کہ مستقبل میں دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں 2-4 ہزار پاؤنڈ آپ کو کسی مشن کے لیے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی تمام تکالیف میں شیئر کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ آپ کے پاس آئے گا۔ وعدہ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں ہوتا ہے، وعدہ ماضی کے بارے میں نہیں ہوتا۔ رب کہتا ہے رب نے وعدہ کیا، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جو وعدہ کرے اس کے خلاف نہیں کرتا۔ الکریم اذا وعد وفا، یہ تو عام کسی عزت والے انسان کی ڈیوٹی ہے کہ عزت والا وہی ہوتا ہے جو وعدہ کرے تو پورا کرتا ہے۔
خدا کی شان کے لائق یہ کس طرح کہ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے؟ وعدہ کیا ہے، کن سے کیا ہے؟ جن کا عقیدہ سچا ہے، عمل سچا ہے۔ وعدہ کیا کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان کو اللہ تعالیٰ زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح کے ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا۔ یاد رکھیں اس جگہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام نامی نہیں ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام نامی نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، حضرت حیدر کرار کا، امام حسن کا، جو 5 خلفائے راشدین ہیں۔ حضور فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی، ثم یکون ملک عدودا، پھر وہ کاٹنے والی ملوکیت شروع ہو جائے گی۔ وہ 30 برس بنتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت ڈال کے، ان میں سے کسی کا نام نہیں لیا، کام کا نام لیا ہے، کوالٹی کا نام لیا ہے۔ تو قاعدہ کیا ہے اہل علم کے ہاں کہ جس وقت کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو، وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ذرا علماء کی زبان کا لفظ کمپلیکیٹڈ ہے، سمجھنے میں دقت ہوگی۔ جس وقت شخص کا نام نہ لیا جائے، شخص کے اوصاف، اس کے وصف، اس کے کاموں کا نام لیا جائے اور اس کے بارے میں بتایا جائے جو یہ کام کرے گا اس کو یہ ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زید یا بکر مراد نہیں، بلکہ مراد یہ کام جس میں پائے جائیں گے، ان کاموں کا پایا جانا علت ہوگا اس کام کے پائے جانے کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ بات سمجھ میں؟ اب تو نہیں پوشیدہ ہونی چاہیے بات، اب تو بات بے غبار ہے۔ اللہ نے وعدہ کن سے کیا؟ جن کا عقیدہ سچا ہے، عمل سچا ہے۔ تو عقیدے کی سچائی اور عمل کی سچائی یہ علت حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ خلیفہ بنائے گا۔ معلومات جب بھی کبھی کسی میں اس کا عقیدہ صحیح ہوگا اور عمل ٹھیک ہوگا تو ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ زیر دست نہیں رکھے گا، بالا دست بنائے گا۔ ان کو غلامی نہیں پیش آئے گی، ان کو آقائی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ ان کو اللہ کا نظام چلانے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادیاں ہوں گی۔ تو اب علت حکم کیا ہے؟ عقیدے کا سچا ہونا، عمل کا سچا ہونا، یہ علت حکم ہے۔ یعنی کاز آف ایکشن، کاز آف آرڈر، آرڈر کی وجہ کیا ہے؟ آرڈر کیا ہے؟ خلیفہ بنائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ عقیدہ سچا ہے، عمل سچا ہے۔ جس وقت خلافت ملے گی تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اگر عقیدہ سچا نہ ہوتا، عمل سچا نہ ہوتا تو جو جائز طریقہ ہے خلیفہ بنانے کا، دھونس دھکے کے ذریعے سے نہیں، جو آزاد روش ہے خلیفہ بنانے کی، وہ ان کو میسر آتی۔ جب یہ میسر آئی ہے تو خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ خدا کا وعدہ کن کے ساتھ تھا؟ جن کا عقیدہ سچا، عمل سچا ہے۔ معلومات جن کو خلفائے راشدین کہتے ہو، جب ان کو خلافت ملی تو یہ بات بھی تصدیق ہو گئی کہ اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہوتا تو خلافت نہ ملتی، اگر ان کا عمل درست نہ ہوتا تو خلافت نہ ملتی۔ دوسری بات یہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور ان کے اس دین کے پاؤں جما دے گا، اس دین کو مضبوط کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ کیا مطلب نکلا؟ یعنی جہاں عقیدے اور عمل کی سچائی کا ثبوت ملا خلافت کے ملنے سے، وہاں یہ بھی پتا چلا جو ان کا دین ہے خدا کا پسند کیا ہوا ہے۔ اگر پسند نہ کیا ہوا ہوتا تو پھر اس کے پاؤں نہ جمتے، اس کے پاؤں جم گئے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین اللہ کا پسند کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کی حالت کو بعد میں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی عادت جب وعدہ خلافی کرنا نہیں ہے تو یہ وعدے کس دور میں پورے ہوئے؟ جس دور میں یہ وعدے پورے ہوئے ہوں گے اس دور کے بارے میں چند باتیں پھر قرآن کی روح سے ثابت ہو جائیں گی۔ ایک یہ کہ جن کو خلافت دی گئی ان کا عقیدہ سچا تھا، ایک دوسرا ان کا عمل سچا تھا، دو تیسرا یہ کہ ان کو جو خلیفہ بنایا گیا وہ خلیفہ ہونا برحق ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہم جب دیکھیں گے کہ کس دور میں دین کے پاؤں جمے ہیں، دین کے پاؤں جمنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اسلامی عدالتیں تھی آزادی سے ورک کرنے لگی، ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہ رہا کہ آپ اگر اسلام کے مطابق فیصلہ کر دیں گے تو یوں کر دیں گے یا یہاں کر دیں گے، یہ کہنے والا کوئی نہ رہا۔ پھر یہ کہ اسلامی سرگرمیوں کو عید کا دن عید والے دن منانا، روزہ روزے والے دن رکھنا، جمعہ جمعے والے دن پڑھانا، جمعہ جمعے کے طریقے کے مطابق پڑھانا، جب جرائم سرزد ہو جائیں گے تو جس کو حد لگانی ہے، درے مارنے ہیں، اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہ ہونا کہ جناب یہ بہت بڑا خان صاحب ہے، یہ بہت بڑی شخصیت کا آدمی ہے، اس کو آپ درے ماریں گے تو حالات خراب ہو جائیں گے، یہ کہنے والا کوئی نہ رہے۔ وقت پر حدیں لگیں، جس کو پھانسی دینی ہے وقت پر پھانسی لگا، جس کو جو سزا دینی ہے وقت پر وہ دی گئی، اور جن جن لوگوں کو وظائف ملنے ہیں، مثلا آرمی کو وقت پر تنخواہیں ملنی ہیں، وقت پر آرڈر جانے ہیں، جن جن علاقوں میں ان کی ڈیوٹی لگی، ان علاقوں میں جوان مردی کے ساتھ سینہ سفر ہو کر دشمن کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کے تنخواہوں کا باقاعدگی سے ہونا، مال غنیمت کا ملنا، اس کو ضابطے کے مطابق ان مجاہدین میں تقسیم کرنا۔ کوئی یہ نہ کہے دھونس دھکے سے میں بڑے قبیلے والا آدمی ہوں، میں زیادہ زور والا آدمی ہوں، یہ سارا مجھے ملنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ضابطے کے مطابق ہوئیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا وہ پیریڈ کون سا ہے جس پیریڈ میں یہ باتیں ہوئی ہیں، اس دور میں دین مضبوط ہوا ہے، اس دور میں دین کے پاؤں جمے ہیں، تو وہ کون سا دین ہے؟ خدا نے اس کو پسند کیا۔ قرآن کہتا ہے ان کے اس دین کے پاؤں جماؤں گا جو پسند کیا ہے۔ معلوم ہوا اس کے سوا جو دین ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پسندیدہ دین وہی ہے جس کے پاؤں حضور کے بعد جمائے گئے تھے۔ اور یہ ان حالات میں کہ جب کہ بدامنی ہے بڑی زور کی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، پیٹ میں روٹی نہیں ہے، بدن پر کپڑا ٹھیک سے نہیں ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، لیکن ہتھیار باندھے ہوئے ہیں، ہتھیار باندھ کے تیار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں اما یاتینا یوم نامن فیہ وندع فیہ الصلاۃ، یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی دن دنیا میں آئے گا جس وقت کے ہم ہتھیاروں کو اتار کے بیٹھیں گے اور جس تاریخ ہمیں امن میسر آئے گا؟ کیوں کہ مکہ شریف سے خروج کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد جو بدر کی جنگ ہے خوشگوار حالات میں ہوئی ہے، لڑتا اسی وقت ہے جب کوئی مرتا ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ جن لوگوں نے مکہ سے نکالا تھا مدینہ طیبہ میں امن سے نہیں بیٹھنے دیا، ان کو لڑنا پڑا۔ پھر اور لوگوں کی بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، یہ ہر سال کے بعد ایک نئی لڑائی، بدر کی جنگ کے زخمی ابھی ان کے زخم ہی ٹھیک نہیں ہوئے تو احد کی جنگ شروع ہو گئی۔ احد کے جو 70 شہداء تھے ان کی بیوگان کسی ٹھکانے نہیں لگی، ان کے یتیم بچے جو ہیں ان کے لیے سہولتیں زندگی کی مہیا نہ ہو سکی، احزاب کی جنگ چھڑ گئی۔ ابھی احزاب کی جنگ کی گرد جو تھی وہ اتاری نہ جا سکی تو خیبر کی جنگ چھڑ گئی، اور ابھی خیبر کی جنگ ختم نہ ہونے پائی تھی کہ مکے والی جنگ چھڑ گئی۔ تو یہ بے شمار جنگیں جو ہوئی ہیں، یہ حالات امن کی حالت میں تو نہیں تھے، بے چینی تھی۔ اس لیے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر کو ایسا دن بھی آئے گا کبھی کہ جب ہمیں ہتھیار اتار کے بیٹھیں گے اور ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا ایک دن آنے والا ہے، یجلس رجل، ایک مرد بیٹھے گا، فی ملئ عظیم، ایک بہت بڑے مجمع میں، محتفیاً، پرانے صوفیہ جو تھے اسلام سے قبل کے، وہ ایسا جب کسی جگہ مراقبہ کرتے بیٹھتے تھک جاتے تو ایسے بیٹھ کے نا
تو دونوں زانو کھڑے کر کے تو ایک چادر لے کے کمر سے اور زانوؤں سے لپیٹ کے بیٹھے جاتے. اس کا نام ہوتا تھا احتفا. یہ ہمارے صوفیہ بھی جس وقت بہت تھک جاتے رہے, ساری رات بیٹھنے والے, اللہ اللہ کرنے والے, تو احتفا کیا کرتے تھے. اس سے چادر اگر اس سے باندھی ہوئی ہو نا تو آدمی بیلنس ہو جاتا ہے, گرتا نہیں. اگر اس طرح گرے نہیں تو وضو سلامت رہتا ہے. تو پھر اسی حالت میں مراقبہ کرے تو جو کیفیت طاری ہو ساری رات اس میں گزر سکتی ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ بڑی بڑی مجلسوں میں آدمی بیٹھے گا, اس طرح چادر باندھ کے بیٹھا ہوا ہوگا, اس کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی. آدمی کو جو چادر باندھ کے اسی وقت بیٹھتا ہے جب خطرہ کوئی نہ ہو, نہیں تو سب نے چادریں باندھی ہوئی ہوں, بیٹھے ہوئے ہوں, دشمن حملہ کر کے آ جائے تو جب تک چادریں کھول کے اٹھ کے تیار ہوتے اس وقت تک اگلے صفایا کر دے. سرکار نے ان کے جواب میں یہ فرمایا تھا. اور قرآن مجید کی یہ آیت اسی وعدے کی تائید کرتی ہے کہ جو میرے محبوب نے وعدہ کیا ہے نا, میں تمہیں کہتا ہوں وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کی بے چینی اور ان کے خوف و ہراس کو امن کی حالت میں بدل دے گا. جس وقت ہم دیکھیں گے کہ خلافت ملی ہے ایک اور دین کے پاؤں جمے ہیں دو, اور ان کی بدامنی اور خوف امن کی حالت میں تبدیل ہو گئی ہے, تو پھر ہم دیکھیں گے یہ پیریڈ کون سا ہے, یہ دور کون سا ہے, یہ وعدے کس دور میں پورے ہوئے. جس وقت وہ دور پتا چلے گا تو ہم یہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, جن کا عقیدہ سچا اور عمل سچا ہے, ان کے ساتھ یہ وعدے ہیں. وعدے کیا تھے؟ 3. خلیفہ بنائیں گے ایک, ہے جی, اور زمین میں ان کے اس دین کے پاؤں جما دیں گے جو سچا اور پسند کیا ہوا رب کا. اور تیسری بات یہ کہ ان کی بدامنی کو, خوف کو امن کی حالت میں بدل دیں گے. یہ 3 وعدے جس پیریڈ میں پورے ہوئے ہیں اس کے بارے میں قرآن کی تصدیق ہوگی کہ ان کا عقیدہ بھی سچا تھا, عمل بھی سچا تھا. کیوں بات سمجھ آئی ہے؟ اب قرآن مجید کے یہ حصے واقعات پر چسپاں کرتے وقت آپ کو اب دقت نہیں ہونی چاہیے, آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے, چونکہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں. تمام اہل حق کو ماننا یہ ہمارے دین میں ضروری ہے. جس سے ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, لیکن مانتے سارے نبیوں کو ہیں, سارے رسولوں کو ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگ خود محمدی ہیں, دین اسلام پر ہیں, اور قرآن ہماری کتاب ہے, لیکن مانتے تورات کو بھی ہے, مانتے انجیل کو بھی ہے, مانتے زبور کو بھی ہے, مانتے صحائف ابراہیمی کو بھی ہیں. یہ ماننا ہمارا پرانا مزاج ہے. ایک طبقہ اٹھا, وہ کہتے ہیں خدا کو مان لیتے ہیں لیکن رسول کو ماننے میں ہمیں دقت ہو رہی ہے. جب تک رسول کی کٹوتی نہ کریں خدا مانا ہی نہیں جاتا. وہ سمجھتے ہیں شاید نبی کی حتک نہ کرو تو خدا کی توحید مکمل نہیں ہوتی. نہیں, یہ بھی بے ایمانوں کا مذہب ہے, اہل حق کا مذہب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید برابر ہی اس وقت ہوتی ہے جب نبی کو صحیح معنوں میں مانا جائے. کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ, اس کے اندر حضرت قاضی عیاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی توحید 2 رکنی ہے. 2 رکنی وہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرے مسلمان نہیں ہوتے جب تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اعلان نہ کرے, جب تک یہ حوالہ کوٹ نہ کرے کہ کس کے حوالے سے خدا کو ایک مانتے ہیں. اگر خدا کو محبوب کبریا کے حوالے سے ایک مانتے ہیں تو مسلمان ہیں, نہیں تو عیسائیوں میں یونیٹیرین ہیں جو خدا کو ایک مانتے ہیں لیکن خدا کو ایک ماننے کے باوجود وہ مسلمان نہیں ہیں. مسلمان اسی وقت ہوں گے جب جناب محمد رسول اللہ کو بیچ میں ڈال کے خدا کو ایک کہیں گے. حضرت امام ربانی مجد افسانی شیخ احمد سندی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ملفوظات شریف میں لکھتے ہیں, من خدائے را می پرستم کہ او خدائے محمد است. میں خدا کو اس حوالے سے پوچھتا ہوں کہ وہ محمد کا خدا ہے, وگرنہ میرے پاس تو خدا کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر میرے پاس کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے تو بائی ورچو آف محمد مصطفیٰ علیہ السلام, سرکار کے حوالے سے, سرکار کے ریفرنس سے میں خدا کو پہچانتا ہوں. نہیں تو خدا میں اتنی سمگلنگ ہوئی ہے, 360 بھی جن کو کہتے تھے وہ خدا ہی سمجھ کے کہتے تھے نا, جو گائے کو خدا کہتے تھے وہ بھی خدا ہی سمجھ کے کہتے تھے نا, جو وڈ گارڈ کو, یہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں جس خدا کو خدا مانا جاتا ہے وہ وڈ گارڈ ہے. وڈ گارڈ کو بھی لوگ خدا مان کے
خدا مانتے. جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے وہ بھی خدا مان کے کرتے تھے نا. خداؤں میں جتنی سمگلنگ ہے اتنی تو کسی میں نہیں ہے. تو پھر تو کس خدا کو مانتا ہے؟ جی ایک مانتا ہوں. کہا ایک تو عیسائی بھی مانتے, یہودی بھی مانتے, تو کس حوالے سے مانتا ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ کو بیچ میں ڈال کے مانتا ہوں. سرکار کو بیچ میں ڈال کے خدا کو ایک کہے گا تو ایک تسلیم ہوگا. اس لیے مسلمانوں کی توحید دو رکنی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. جب رسول کو رسول مان لیا تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ صحابہ کو مانے کہ آل بیت کو مانے. کہا کنجوس اور کنگال دونوں میں سے کسی ایک کو مانے. جس کا دماغ ٹھیک ٹھکانے ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی, سرکار کا ساتھی ہے, سرکار کے مشن کے لیے جان قربان کرنے والا ہے, وطن چھوڑنے والا ہے. سرکار کی آل بیت سرکار کا جزو بدن ہے. پہلے صحابی ہی آل بیت ہیں. پہلا صحابی حضرت علی مرتضی ہے نا. قلندر لاہوری کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی, مسلم اول شہ مردان علی. پہلا مسلمان اسلامی ریکارڈ میں جناب حیدر کرار کی ذات پاک ہے. تو پہلا صحابی بھی آل بیت میں سے ہے, اور پہلی صحابیہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ جناب خدیجہ الکبریٰ ہے. ہم اہل سنت والجماعت, ہم کنگال نہیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں, جتنے جانور سرکار کے ان کو بھی مانتے ہیں. سرکار کا گدھا مبارک ہے یا فور نام ہے اس کو بھی مانتے ہیں. گدھا ہے اور دور حاضر کے یہ دو ٹانگوں والے گدھے ہیں, یہ لاکھوں بھی ملائے تو اس کا بال نہ بنے. خیبر کی جنگ میں سرکار کے مال غنیمت میں حضور کے حصے میں آیا, آ کے باتیں کرتا سرکار سے. مزہ آیا نا نبی کی بارگاہ میں جانے کا. باتیں کرتا ہے, کہتا میں ایک یہودی کا گدھا تھا, میری نسل کے 60 گدھے سابقہ نبیوں کی سواری بن چکے ہیں, اور تو کسی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ رہا ہے گدھا. یہ ہسٹری کا اتنا بڑا سبجیکٹ کہ 60 نبیوں کے دور کا ریکارڈ تیرے پاس محفوظ ہے, یہ کون سا کورس پڑھا ہے؟ کہا محبوب کبریا صدر کی بارگاہ میں آیا ہوں. یار جن واقعات کے پہنچنے کا ذریعہ کوئی تقریر ہو, کوئی تحریر ہو, یہ تو نارمل ذرائع ہیں, یا مشاہدہ ہو. اگر مشاہدہ بھی نہیں ہے, تقریر بھی نہیں ہے, تحریر بھی نہیں ہے, تو علم غیب کی تعریف جو بیضاوی نے کی ہے, مالا یدرکہ الحس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل, عقل کی پہلی توجہ بھی اسے معلوم نہ کر سکے, اور حواس خمسہ ظاہری سے بھی وہ معلوم نہ ہو سکے. حواس خمسہ ظاہری کیا ہے؟ آنکھوں سے چیز دیکھی نہ جا سکے, ناک سے سونگی نہ جا سکے, کانوں سے سنی نہ جا سکے, زبان سے چکھی نہ جا سکے, ہاتھ سے چھوئی نہ جا سکے. یہ حواس خمسہ ظاہری ہیں. تو گدھے نے دیکھا کہ نبی اس کے باپ دادوں پر سوار ہوتے رہے, دیکھی ہوئی تو بات نہیں ہے نا. اگر یہ انسانی باتیں سنتا ہوتا, کوئی لیکچر ہوتا, یہ جا کے سنتا, اس نے لینگویج کورس کیا ہوتا تو یہ بات سمجھ جاتا, تو پھر بھی یہ غیب نہ ہوتا ہے جی. یا یہ ہے کہ عقل کی پہلی توجہ, جس طرح آپ دیکھتے ہیں آپ کا ایک بیٹا ہے, اس کا چہرہ غیر معمولی طور پر سرخ ہے, آنکھوں سے پانی بہ رہا ہے, بار بار ناک ٹپک رہی ہے, آپ کہتے بیٹے تمہیں فلو ہو گیا ہے, بخار ادھر دیکھو تمہارا ٹمپریچر اب نارمل نظر آتا ہے. تو عقل کی پہلی توجہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ٹھیک حالت میں نہیں ہے. آثار دیکھے, آپ نے کہیں دھواں دیکھا, فیصلہ کر لیا کہ اگر آگ نہ جلتی ہوتی دھواں کہاں سے آتا. یہ عقل کی پہلی توجہ ہے جس سے بات معلوم ہو گئی. اب گدھے کے پاس عقل کی وہ عقل ہے ہی نہیں, تو پہلی توجہ کا کیا معنی ہے؟ گدھے کے پاس تو عقل تسلیم نہیں ہوتی.
جس کو آپ انگریزی میں ریشنلی کہتے ہو، ریشنل ایریشنل، وہ ریشنل ہے ہی نہیں، عقل والا ہے ہی نہیں، تو معلوم کون کرے؟ تب یہ غیب کا جاننا ہوا کہ نہ ہوا؟ جب نبی کی بارگاہ میں گدھا آئے تو غیب جاننے لگ جائے، اس کی اپنی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہو؟ ہم تو نبی پاک علیہ السلام کے گدھوں کو بھی مانتے ہیں، سرکار کی لاٹھیوں کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، سرکار کے نالین کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، سرکار کے لباس کا ریکارڈ، سرکار نے کل ٹوپیاں کتنی قسم کی پہنی ہیں، کنز العمار میں ایک لمبا چیپٹر ہے کہ کل اتنی قسم کی ٹوپیاں سرکار نے پہنی۔ اب ہم تو سرکار کے غلام ہیں، ہم کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو بھی مانیں گے، سرکار کے باپ دادے کو بھی مانیں گے، سرکار کی اماں جی کو بھی مانیں گے، سرکار کے صحابہ کو بھی مانیں گے، سرکار کی اہل بیت کو بھی مانیں گے، سرکار کی امت کے ولیوں کو بھی مانیں۔ ہم تو ماننے والی قوم ہیں۔ ایک دم کہتے ہیں ہم نے اہل بیت کو مان لیا، جب تک صحابہ کو گالیاں نہ دیں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، یہ بے ایمانوں کی ادا ہے، اہل ایمان کی ادا نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں صحابیوں کو تو میں ہر حالت میں مانتا ہوں، لیکن میں اہل بیت کے بارے میں بار بار ہی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ جا کے سمجھ کا آپریشن کرا، تجھے ہر بات سمجھ آنی چاہیے۔ جس ذات پاک کے نالین پاک کا ٹوٹا ہوا تسمہ پڑا ہوا ہو، بے ادبی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس کے جزو بدن کے بارے میں بات ہے کہ وہ اہل بیت وہ کون ہیں، اور میں ان کو نام ہے اہل بیت ولادت۔ آج جو دنیا میں پائی جاتے ہیں باقی اہل بیت نہیں پائی جاتی، اہل بیت ولادت پائی جا رہی ہے۔ جو اہل بیت خدمت تھے، جن میں سلمان فارسی تھے، واصلہ بن الاسقا تھے، یہ بھی اہل بیت میں سے تھے، مگر یہ کون سی اہل بیت تھی؟ اہل بیت خدمت۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھی وہ بھی اہل بیت تھی، مگر وہ اہل بیت سبب تھی، نکاح کی وجہ سے سرکار کے گھر میں وہ آئی تھی، ان کو کہتے ہیں اہل بیت سبب۔ آج ان میں سے بھی کوئی موجود نہیں۔ ایک اہل بیت نسب تھے جو صرف مال غنیمت میں شریک تھے، باقی کسی فضیلت میں شریک نہیں تھے، وہ تمام ہاشمی تھے۔ آج انہوں نے اپنے آپ کو کہیں غائب بھی کر لیا ہوا ہے، پتہ نہیں کدھر گئے اور کیا کیا ہوا، نظمی لوگوں کو معلوم نہیں۔ رہ جاتی یہ بات حسنین کریمین کی اولاد کی، یہ اہل بیت ولادت کہلاتے ہیں۔ اہل بیت ولادت صرف سید ہیں، باقی اہل بیت کا کوئی فرد سید نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نساء کے حاشیہ نمبر 3 پہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس کے تحت دیکھیں، کہا سید وہ نہیں ہے جو حضرت علی سے جس کا شجرہ جا کے ملے، سید وہ ہے جس کا شجرہ جناب نبی کریم علیہ السلام سے جا کے ملے۔ خون رسول کا نام سید ہے، ہاں، اس لیے سید کہلانے کے لیے اولاد علی کہلانا کافی ہوگا۔ بھی اور نہ علاقہ نہ تو پتہ نہیں، نہ پٹھوانا ہے، جڑے بندے بیٹھے ہو سیدہ کی تکی آل نبی اولاد علی آخر رہے ہو کہ نہیں؟ میر پرا جڑے بندے بیٹھے ہو یہ آل نبی اولاد علی آخر رہے ہو کہ نہیں آنے انہاں یہ پتہ سا کہ صرف اولاد علی ہونا سید نہیں، آل نبی ہوئے تو اولاد علی ہوئے تاں سید ہونا۔ تو یہ بات آپ کی روزانہ کی بول چال میں نے آپ کو یہ بول چال نہیں سکھائی، آپ نے اپنے باپ دادے سے سیکھی ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اس لیے ہم نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو بھی، حضور کے آباء و اجداد کو بھی، حضور کی اولاد نجات کو بھی، حضور کے ازواج مطہرات کو بھی، حضور کے صحابہ کو بھی، اور سرکار کی جو اہل بیت ولادت ہے سب کو ان کی اس شان کے مطابق ماننے کے پابند ہیں جو اللہ نے انہیں دی ہے۔ اب جس وقت یہ وعدے پروردگار عالم نے فرمائے کہ اللہ انہیں خلافت دے گا، اس بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کن حالات میں خلافت ملی، اس بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کو رضی اللہ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیسے خلیفہ بنایا۔ اب یہ بحث چل رہی تھی کہ حضرت فاروق اعظم نے آگے خلافت کا چناؤ کس طرح کیا، اس میں ایک شورائی نظام بنایا، آپ نے 6 آدمیوں کو منتخب فرمایا کہ یہ 6 آدمی جو ہیں مستوفی بشروط ہیں، یعنی کمپلائنگ ود دی کنڈیشن آف کیلیفیٹ، خلیفہ بننے کی شرطوں کو پورا کرنے والے، جن کے اندر ایلیجیبلٹی ہے، اہلیت ہے کہ ان کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔
मगर बजाय इसके कि इनमें तसादम हो, इन्हीं को इख्तियार दिया जाए। वो समझते हैं कि खलीफा बनाए जाने की अहलियत का बंदा वही होता है जिसका ज़र्फ इतना हो कि वो कहे मेरी बजाय मेरे दोस्त को बनाओ। वो 6 आदमियों का बोर्ड बनाया गया जिसमें कि आखिर इस पर आकर के बात ठहरी कि या हजरत अली मुर्तज़ा को खलीफा बनाओ या हजरत उस्मान को, लेकिन इन दो में से तय्युन कौन करे कि कौन बनेगा, का ये अब्दुर्रहमान पे छोड़ दो। अब जिस जनाब अब्दुर्रहमान को पे छोड़ा गया तो उनका हजरत उस्मान को बनाते हैं। इस मौके पर अगर कोई इख्तिलाफ होता तो वो मुझे नहीं होना चाहिए था, हजरत अली मुर्तज़ा को होना चाहिए था। ये इख्तिलाफ होता तो इमाम हसन को होना चाहिए, इमाम हुसैन को होना चाहिए, हजरत हैदर करार के धड़े के बाकी लोगों को होना चाहिए। लेकिन उन्होंने लेके अल्लाह का नाम, उनके पीछे नमाजें भी पढ़ी हैं, ईदें भी उनके पीछे पड़ी हैं, जुमे भी उनके पीछे पड़े हैं, उनके आर्डर के मुताबिक जंगें भी की हैं। ये काफी सबूत है इस बात का कि जनाब हैदर करार ने भरपूर तामन फरमा के उस खिलाफत को कामयाब बनाया। और जिन दिनों हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु आफत के अय्याम थे और आप भागी आपको कत्ल करने के दरपे थे, उन दिनों हालात ये थे कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु तबन इंतहाई नर्म तबीयत इंसान थे और इंतहाई बेगरज इंसान थे। बेगरज किस वजह से कहता हूं कि उन्होंने पूरे अपने दौरान खिलाफत एक धेला भी इस्लामिक इकोनॉमी में से तनख्वाह के तौर पर नहीं लिया। ये जितनी बंदे बेईमानियां करते हैं ना, पैसों के लिए करते हैं। अगर पैसों से अपने दामन को बचा के रखे उस आदमी को आज भी बेगरज कहना पड़ेगा। पैसा बुनियाद होता है। ये मुल्क में जितनी भी अफरा तफरी होती रही है, साबित होता है इतने पैसे फलां जगह स्मगल किए, इतने पैसे फलां जगह स्मगल किए, दिखाए इतने हैं और थे इतने, लेकिन पैसा बुनियाद बनी है ना। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम के मतलब क्यों नहीं कही गई? मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम एक आम आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने रोटी कपड़े मकान के लिए पैसे जरूरत से ज्यादा अपनी वकालत के जरिए से कमा लिए हुए थे। बेटी एक थी जो शादी करके दे दी हुई थी, उन्हें पता था अगर मैं स्मगलिंग करूं तो किस लिए करूं। अब एक नहीं वो नजार आदमी हूं, 2 वक्त का खाना चाहिए, वो मेरे अपने हाथ का कमाया हुआ है। तारीख कभी मुझे याद करेगी, ध्यानदारी के साथ मैं मुल्क और कौम की खिदमत करूं। आज तक हर आदमी उनको इज्जत से याद करता है कि नहीं करता? उन पर कोई स्मगलिंग का इल्जाम है? हजरत उस्मान गनी की तो ज़ात बहुत बुलंद है, उनका तो जिक्र क्या। लेकिन उस दौर में आपको मजबूर करके खिलाफत के पूरे वसाइल को बनु उमैया के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया, वो बाग़े फिदक जो हजरत खातून जन्नत को नहीं दिया गया था, वो मरवान को दिया गया। मरवान दुनिया का बदतरीन इंसान था। आज के लोगों ने उसको अच्छा कहने की नापाक ट्राई की है, मगर कुतुब सियाह के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये छुपकली बेटा छुपकली का है। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह उम्दतुल कारी शरह बुखारी में जनाब सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायतें नकल की हैं, जो मेरे पास मौजूद हैं, हवाला जात लगे हुए हैं। उसके अंदर वो बताती हैं कि कुरान मजीद में पूछा गया कि ये शजरा मलूना किसका नाम है? कहा वो मरवान बिन हकम का नाम है, ये शजरा मलूना है, लानत वाला ये शजरा जो है वो ये है। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जो परेशानियां पेश आई हैं वो इस शख्स की वजह से पेश आई हैं। लेकिन उन दिनों भी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन उस हिफाजती दस्ते में आखिर वक्त तक मौजूद रहे कि जो उनकी हिफाजत करता था। और उन दिनों पानी की ड्यूटी हसन हुसैन की थी। ये काफी सबूत है इस बात का। लेकिन बनु हाशिम को करीब ही नहीं होने देते थे। इन बच्चों ने चाहा कि अब्बा जी आप अगर हमें इजाजत देते हैं तो हम जरूर जाएं। उन्होंने कहा अगर मैं जाऊं, मुझे सारी दुनिया पहचानती है, तो जो उनके अपने बनु उमैया के लोग हैं उनकी मदद करना छोड़ देंगे, इसलिए मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तुम जाना चाहते हो तो जाओ। चुनांचे उन लोगों ने बड़ी बाकायदगी से, अब करबला का वाकया देखने के बाद कि इन पर पानी की जरूरत का वक्त आया तो बनी हाशिम बनु उमैया को
پانی کس نے مہیا کیا ہے؟ خاندان نبوت نے مہیا کیا ہے، لیکن خاندان نبوت پر جب وقت آیا تو پھر دریا کا پانی بھی نہیں پینے دیا۔ مہیا کرنا تو بجائے خدا دریا کا پانی بھی نہیں پینے دیا۔ اور جس وقت کے بنو امیہ کے لوگ مارے گئے تھے بدر کی جنگ میں، یہ ولید جو تھا یہ بھی اسی خاندان کا تھا، یہ ہند کا بھائی تھا، اور جو عتبہ تھا ہند کا باپ تھا، شیبہ ہند کا تایا تھا یا چچا تھا، یہ تینوں مارے گئے، اور ان کے مارنے کے ذمہ دار جناب حیدر کرار اور حضرت امیر حمزہ تھے، اور یہ بنیاد بنی آخر تک عداوت کی۔ تو جس وقت 70 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا، 70 آدمی گرفتار کر لیے گئے، اس کے بعد ہوا کیا؟ سرکار نے فرمایا ان کی لاشیں جو ہیں باہر جنگل میں نہیں پھینکنی چاہیے، کتے کھائیں گے، گیدڑ کھائیں گے، بھیڑیے کھائیں گے، ہمارے دشمن سے ہی انسان ہیں۔ آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ انسانیت جس کا نام ہے وہ انسان کی تعظیم کرنے کو کہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بے شک ہمارے دشمن ہیں، لیکن ان کی لاشیں اٹھا کر کے کسی ایسی جگہ چھوڑنی چاہیے جہاں بے حرمتی سے بچ جائے۔ ارے ظلم کی انتہا ہے کہ نہیں؟ انسانیت کا لہو ہے کہ نہیں؟ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دشمنوں کی لاشیں کلیب بدر میں چھپائیں کہ جنہوں نے شہر سے نکالا تھا، آج پیچھا کر کے یہاں آئے تھے اور میدان کارزار گرم کیا تھا، اور اس کے مقابلے میں یزید کا جب وقت آیا تو امام حسین کی ناش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہاں آدمی کے سمجھنے کو بات تو آنی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت عمل میں آئی، اور شہادت عمل میں آنے کے بعد حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ وہ جو ان کو شہید کرنے والے لوگ تھے وہ 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، آدھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے اور آدھے حضرت حیدر کرار کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اس جگہ بحث تھی کہ جناب حیدر کرار جو ہیں وہ کس قاعدے کے مطابق خلیفہ بنے۔ خلافت کا چناؤ پہلے ہو چکا ہوا تھا، 2 آدمیوں پر آ کے ختم ہوا تھا، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت علی۔ تو جس صورت میں حضرت عثمان نہ ہو، حضرت حیدر کرار کا انتخاب پہلے سے شورا کے مطابق موجود ہے، اس وجہ سے ان کے لیے نئے انتخاب کی ضرورت نہ تھی۔ اور جتنے بھی وہ لوگ کہ جن کے بیعت کرنے سے حضرت صدیق اکبر خلیفہ مان لیے گئے تھے، ان سب نے حضرت حیدر کرار سے بیعت کر لی تھی۔ ان میں طلحہ و زبیر سب سے فرنٹ پر تھے جو بیعت کرنے والے لوگ تھے۔ اس لیے ایماندار طبقے میں حضرت حیدر کرار کی خلافت کا منکر کوئی شخص نہیں۔ مگر یہ سوال کہ حضرت حیدر کرار نے ان کو سزا کیوں نہیں دی، یہ ایک غیر منصفانہ سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بغاوت کی 3 قسمیں اہل علم کے نزدیک، اس کو شرح المقاصد جو کتاب حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلد میں بڑی موٹی کتاب ہے، اچھا آدمی اٹھا سکتا ہے، عام کمزور آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ ہمارے زمانے میں جو پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ بوڑھے لوگوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ جوان آدمی کو پڑھنے کی کتاب ہے، اٹھائی نہیں جا سکتی تھی۔ علم عقیدہ کی کتاب ہے، شرح المقاصد نام ہے۔ تو اس کے طرح کے بغاوت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے بغاوت اس بات کی کہ کوئی باغی ہو، اسلام کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہے، اور تختہ اس لیے الٹنا چاہے کہ خود اقتدار حاصل کرنا چاہے، اور وہ جس کے خلاف وہ علم اٹھا رہا ہے وہ ٹاپل کیے جانے کا نہ ہو۔ اسلام یہ اجازت نہ دیتا ہو کہ اس کو آپ ٹاپل کر دیں۔ وہ آدمی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرتا ہو، اور اسلامی قاعدے کے مطابق حدود قائم کرتا ہو، عبادات کا نظام ضابطے کے مطابق کرتا ہو، تعزیرات کا نفاذ ضابطے کے مطابق کرتا ہو، اور ملکی حدود اور ملکی سرحدوں کی حفاظت اپنے فوجی اسباب کے ذریعے سے حسب ضابطہ کرتا ہو، اور لوگوں کے حقوق باقاعدگی سے پہچانتا ہو، امر بالمعروف کرتا ہو، نہی عن المنکر کرتا ہو، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہو، برے کاموں سے روکتا ہو، تو وہ آدمی اس کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اسلامی طور پر کسی خلیفہ کے خلاف اس وقت جنگ چھیڑنے کی اجازت ہے جس وقت کے وہ صراحتاً کافر ہو جائے، یا وہ ایسا ظلم و ستم کرنا شروع کر دے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے قطر خلاف لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دے، اور لوگوں کے جانوں پر حملے کرنے شروع کر دے، لوگوں پر ظلم و ستم کرے۔ یہ وقت ہے اس کے خلاف۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک ایسے اللہ کے پسندیدہ بندے تھے جنہوں نے پوری زندگی میں کسی شخص کی حق تلفی نہیں کی. حق تلفی آدمی ذاتی لالچ کے لیے کرتا ہے. جس آدمی نے ایک پیسہ نہیں لیا، اور اسلامی تاریخ میں ان کی سخاوت کا جوڑ ہی نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو بڑی قربانیاں کی ہیں، اور باقی کا بھی جو امیر دولتمند صحابہ تھے بڑی قربانیاں کی ہیں، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو قربانیاں کی ہیں اشرفیہ سرکار کی گود میں فرماتے ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. آج اس نے سخاوت کی حد کر دی ہے. آج عثمان اس کے بعد کچھ بھی کر کے دکھائے، گناہ کچھ نہیں اس کا بگاڑ سکتے. یہ اللہ کا وہ پسندیدہ بندہ ہے. اور بیر روما آج مدینہ طیبہ میں ایک یادگاری چیز ہے. پانی کی بڑی دقت تھی، حضور نے فرمایا پانی چاہیے، بیر روما بک رہا ہے. کھڑے ہو گیا حضرت عثمان، کہتے اس طرح تو ہم من صلب بالی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی دوسرے آدمی کو حکم نہ فرمائیں، میں اکیلا یہ خرید کے دوں گا. ان کی ذاتی جائیدادوں کا آج کوئی نشان نہیں ملتا. جن دنوں میں مدینہ طیبہ میں جا کے ٹھہرا ہوں اور مجھے 2 سال اور کچھ مہینے اللہ تعالیٰ نے وہاں ٹھہرنے کا موقع دیا، ان دنوں وہ مکان ان کا اکھاڑا جا رہا تھا جس میں کہ آپ بند تھے اور باغیوں نے گھیرا کیا ہوا تھا، لیکن اس کے سوا کوئی نشان نہیں تھا ان کی جائیداد کا. مگر بیر روما کا وجود موجود ہے. کھڑے ہو کے سرکار کے دو عالم علیہ السلام کے سامنے پیسے پیش کیے اور اکیلے خرید کے دیا. کہ جناب یہ کیسی قسم کی چیز صدقہ ہوا کہ نہ ہوا. جو 4 کنووں کا پانی سرکار نے پیا ہے ان میں سے بیر روما بھی ہے، اور چاروں وہ کنویں صدقے کے ہیں جو سرکار نے خود فرمایا تھا حضرت سعد کو کہ سعد تم کنواں کھودو اور کہو عادل بیر ام سعد، یہ کنواں ام سعد کی، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، یہ اس کو ثواب پہنچانے کے لیے ہے. کہتے غیر اللہ کے نام پر مشہور ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہے جی. خود سرکار نے فرمایا کہ یہ ام سعد کے نام پر کر دے، اس کا بھی پانی پینا ثابت ہے. 4 کنووں کے پانی کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے. البدایہ والنہایہ کے اندر اماد الدین ابن کثیر نے کہا 4 کنووں کا پانی پیا، چاروں صدقے کے ہیں. کہ صدقہ تو پیغمبر کے لیے کہا، صدقات واجبہ منع ہے اہل بیت کے لیے بھی اور پیغمبر کے لیے بھی. صدقات نفلیہ درست ہے. یہ جو ختم پڑھنے کے لیے جاتے ہو نا تو شور بجاتے اور جی صدقے کی چیزیں امیروں کو نہیں کھانی چاہیے. یہ صدقہ نفلیہ ہے، یہ تو پیغمبر بھی کھا سکتا ہے. بہانہ کیا کرتے ہیں، اصل تو روکنا چاہتے ہیں اس سالے ثواب سے، ظاہری بہانہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ صدقے کی چیز ہے لوگوں کو نہیں کھانی چاہیے، اور صدقہ واجبہ کی چیز ہو تو نہیں کھانی چاہیے. صدقہ نفلیہ تو پیغمبر بھی کھا سکتا ہے. حضرت علامہ بدر الدین عینی نے ان تمام چشموں کا ریکارڈ پیش کیا ہے جو مدینہ شریف سے لے کر کے مکہ شریف حاجیوں کے لیے لوگوں نے راستے میں وہ چشمے تیار کر کے صدقہ کیے ہیں. اس میں سرکار پانی پیتے رہے، صحابہ پانی پیتے رہے، لیکن وہ صدقات نفلیہ تھے. بیر روم میں صدقات نفلیہ میں سے ہے. اس کے بعد مسجد نبوی میں جگہ کی تنگی ہو گئی. جب مشکل وقت آتا ہے نا اس وقت پتہ چلتا ہے سچی دوستی کا. مطلب بے شمار اصلا یہ تعلق ہی کوئی نہیں. کہیں میری کوئی جھگڑا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی قتل، کوئی مار پٹائی، جتنے دوست ہونے نا پولیس بلانی نا انہوں نے کہا وہ کتائے پورا جتنے دوست ہونے اصلا تعلق ہی کوئی نہیں. مطلب یہاں سا تعلق ہی چھوڑے. نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر قربان جائیں، حضور کے صحابہ کی ذات پر قربان جائیں. انہوں نے اول سے آخر تک نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ تعلق بنایا. لوگ کہنے لگے ہم تو سرکار سے اتنا لمبا تعلق ہی محسوس نہیں کرتے، مسجد جانے سرکار جانے. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. سرکار وہاں یہ یہودی کی جگہ ہے، وہ پوری قوت کے ساتھ پیسے مانگنا چاہتا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سارے ہمت کرو اور مل کے خریدو. حضرت عثمان کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو تعلق نہیں محسوس کرتے نا نہ محسوس کریں. میں کہتا ہوں اس طرح تو ہم رسول پہ بالی جانا ہوا ہے نا کلیوں کے نہیں دیس راہ عشق دے چلن والے سچے مرد سپاہی جانن نہ کو کام سمندر جتور ہون رائی. حضرت عثمان نے وہ اکیلے خرید لی. اور مسجد نبوی میں آپ ستون دیکھیں گے جن پر سورج مکھی کا پھول ہے. یہ نشانی ہے حضرت عثمان کے خریدے ہوئی جگہ کی.
میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عثمان نے بڑی قربانیاں کی ہے، تب انتہائی شریف و طبع انسان تھے، ان کے خلاف بغاوت کرنے کا شرعی جواز نہیں تھا۔ باغیوں کی کتنی قسمیں ہوئیں، ایک وہ ہوئے جو اس کو ٹاپل کرنا چاہتے ہیں، جس کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، اگر وہ کافر ہو گیا ہوا ہے تو ظلم و ستم کر کے لوگوں کے مال لوٹتا ہے، تو جتنی بھی صورتیں ہیں خلیفہ کے خلاف جنگ لڑنے کی ایک بھی موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگوں کا نام ہے باغی، باغیوں کے احکام ان پر نافذ ہوتے ہیں۔ دوسرا وہ باغی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف، اسلامی حکومت کے خلاف علم اٹھاتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، لیکن وہ صرف مار پٹائی کے لیے، لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے، وہ حکومت کے دعوے دار نہیں ہوتے۔ ان کا یہ پروگرام نہیں ہوتا کہ ان سے گورنمنٹ چھین لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم کسی گورنمنٹ کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا حکم قزاقوں کا ہے، لٹیروں کا، جو لٹیروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ ان کے ساتھ کرنا ہے، یعنی کبھی ہاتھ آ جائیں تو جانب مخالف سے ان کے بازو کو اور لات کو کاٹنا ہے تاکہ آئندہ ڈکیتی نہ کر سکے۔ ان کا حکم قزاقوں کا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ مظلوم ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے شور کریں اور حاکم وقت کے ساتھ جا کے جھگڑا کریں۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ بار بار مصر کے گورنر کے بارے میں آپ کی بارگاہ میں آ کے درخواست کی جاتی رہی کہ آپ یہ گورنر بدلیں، یہ ظلم کرتا ہے، بنو امیہ میں سے ہے، لیکن حضرت تو اپنی نیک نفسی کے ساتھ تبدیل کر کے دوسرا آدمی دیتے۔ لیکن یہ مروان بیچ میں جو تھا نا، یہ چمچے علی سٹ کلو اللہ بچائے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ آدمی بے ایمان ہے، یہ ان کو کہتا ہے کہ آگے سے زیادہ ظلم کرو۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر تم نے یہ لوگوں کو اس طرح کی آزادی دی کہ جب بھی چاہیں گورنر بدل ڈالیں تو پھر پورے ملک میں شور مچے گا، ان کا اتنا پیس ہو تاکہ ان کی آواز ہی بند ہو جائے۔ تو پہلے گورنر کے مقابلے میں دوسرا جاتا وہ زیادہ ظلم کرتا، تیسرا جاتا وہ اور زیادہ ظلم کرتا، چوتھا، اس سے کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تک نوبت پہنچی۔ یہ ایک لمبی تفسیر ہے، وقت تھوڑا ہے۔ مراد یہ کہ یہ ایک قسم ہے بغاوت کی کہ جس میں باغی کا حکم باغی کا نہیں ہے، اس کا حکم مظلوم کا ہے۔ اس لیے علامہ تفتزانی فرماتے ہیں یہ حکم یہ باغیوں کی صفت میں نہیں ہے۔ رہ جاتی ایکشن کسی نے کیوں نہیں لیا؟ حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ نے شرح المقاصد کے اندر اس چیپٹر کو چھیڑتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی باغی بغاوت کرے آپ اس کو بغاوت کی حالت میں پکڑ لیں، پھر تو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ بغاوت سے پہلے توبہ کر کے سرنڈر ہو جائے تو ایسی حالت میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا درست نہیں ہوتا۔ تو یہ جو تھے لوگ، کیا حضرت حیدر کرار کے پاس پیش ہونے والے اور کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہونے والے، یہ دونوں گرفتار ہونے سے پہلے خود بخود جا کے سرنڈر ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو خلیفہ ماننے نہیں جاتے تھے، ایکشن کا سوال جناب حیدر کرار پر آتا تھا، پر اب مطالبہ کرنے والا مطالبہ کس طرح کر سکتا ہے؟ آدھے بندے ان کے ساتھ ہیں، آدھے بندے ان کے ساتھ ہیں۔ پھر ہیں ان باغیوں میں سے کہ جو گرفتار ہونے سے پہلے جو سرنڈر ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ یہ جو پہلی خلافتیں گزری ہیں، کیا دین اپنے پرانی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یہ مسلمہ بات ہے، انتہائی امن و امان کا دور ہے۔ رب نے جو وعدہ کیا ہوا تھا، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جن کا عقیدہ سچا ہے، جن کا عمل سچا ہے، ان کو اللہ خلیفہ بنائے گا۔ اور کیا کرے گا کہ ان کے زمین میں پاؤں مضبوط کر دے گا، اس دین کو مضبوط کر دے گا کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ خلیفہ بنانا ایک، یہ خلافتیں جتنی گزری ہیں ان کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفہ بھی بنایا اور پھر اس کے بعد دین کے پاؤں بھی مضبوط کیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دور فاروقی میں تقریباً پورا ایران جو ہے وہ ٹاپل ہو گیا، اور ترکیہ جو یونانی حکومت تھی، جو رومن امپائر تھی، اس کا اکثر بیشتر حصہ تباہ و برباد کر دیا گیا، اور خاص طور پر پورے ایشیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور افریقہ کے بہت سارے حصے جن میں مصر سر عنوان ہے یہ فتح ہوا، اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور پاک میں تقریباً سارا افریقہ فتح ہوا۔ یہ ٹیونیزیا جو ہے، یہ موراکو جو ہے، یہ الجیریا ہے،
اور موریٹانیہ ہے، یہ جس کو اسپین کہتے ہو، یہ ایریے ہیں، یہ سارے دور عثمانی میں فتح ہوئے ہیں. اور رشیا کی وہ اسٹیٹ سے جا کر کے کاشغر کے ساتھ لگتی ہیں، یہ بھی دور عثمانی میں ہوئی ہیں. اب اگر کوئی مسلمان کہے میں جی عثمان کو نہیں مانتا، اب سوال اٹھتا ہے جو رب نے وعدہ کیا وہ کس کے دور میں پورا ہوا ہے؟ وہ سارے وعدے ان خلفائے راشدین کے دور میں پورے ہوئے ہیں. اس لیے جہاں آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں، وہاں یہ ماننا ہوگا کہ ان کا ایمان بھی درست تھا، ان کا عمل بھی درست تھا. جہاں ان کے عمل اور ایمان کی درستی آپ تسلیم کریں گے، وہاں یہ بھی ماننا ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ دین مضبوط کر دیا کہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا. اب جو دور حاضر میں خلافت مانگنے والا ہے اس سے ہم پوچھیں گے تم کس کھاتے کی خلافت مانگتے ہو؟ پہلی خلافت تو تھی نا کہ اصحاب حل و عقد وہ بیعت کر لیں، وہ صدیق اکبر کی خلافت تھی. استخلاف جو حضرت فاروق اعظم نے خلیفہ بنایا تھا، حضرت صدیق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تھا، حضرت صدیق اکبر نے بنایا تھا. یا شورائی نظام کہ 6 آدمیوں کا بورڈ بنا کے ان میں سے ایک چن لو، ایک حضرت عثمان چنے گئے اور اسی وقت کے چناؤ کے اعتبار سے جناب حیدر قرار بھی چنے ہوئے. اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بیعت کرنے کا کام جن لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، حضرت حیدر قرار کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ان میں جو لوگ زندہ تھے انہوں نے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بھی بیعت کی تھی. اس لیے جو سرکار کا یہ فرمان تھا خلافت میرے بعد 30 برس رہے گی، اس کے بعد کاٹنے والی بادشاہ شروع ہو جائے گی، وہ حضرت امام حسن کے 30 برس بیچ میں ڈالے تو وہ بنتی ہے. اب جو اس وقت میں خلافت مانگتا ہے اس سے ہم پوچھنے کی بزرگ ہے تم اس میں سے کون سی خلافت مانگتے ہو؟ چوتھی خلافت کا نام ہے استیلا، دھونس دھکے کے ذریعے سے خلافت کا دعویٰ کرنا. جو کہ وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے اس لیے بات کو ختم کرتا ہوں، نہیں بات چھیڑ دو بیچ میں رہ جائے گی. آئندہ جو دھونس دھکے کے ذریعے سے خلافتیں قائم ہونے والی ہیں ان پر گفتگو ہوگی کہ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے لیے ملک کون سا ہونا چاہیے اور اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے، کب تک وہ ناجائز ہوتی ہے، کس منزل پر چل کے وہ جائز ہو سکتی ہے، اور اس کے سابقہ اسلام میں کیا نمونے ملتے ہیں، اور اب تم جو مانگنا چاہتے ہو تمہارا کیا پروگرام ہے. اور اس وقت جو یہاں یہ دھونس دھکا چل رہا ہے، یہ تو آپ ایک ایسے ملک میں آئے ہوئے ہیں جہاں آپ نے امیگریشن میں دستخط کر کے دیے ہوئے ہیں. امیگریشن ایکٹ کا نام اسلام میں استیمان ہے. یہ مشکل پڑتی ہے اگر پوچھا جائے جناب امیگریشن کا ترجمہ کیا ہے تو بے شمار وہ آدمی ہیں جو خلافہ کرتے پڑتے لیکن یہی پتہ نہیں کہ امیگریشن ایکٹ کے لیے کون سا جملہ استعمال ہوتا ہے، کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے. استیمان کتاب الاستیمان کے اندر ہمارے ہاں موجود ہے کہ آپ اگر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں آپ سے اس وقت کچھ بعض عہد و پیمان پر دستخط لیے جاتے ہیں، زبانی وعدہ لیا جاتا ہے. آپ اس وعدے کے خلاف کریں تو بے ایمانی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ میں ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنے میں مددگار رہوں گا اور میں کوئی اس جگہ کوئی قانونی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو اسے تم نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ میں یہاں خلافت قائم کروں گا. اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو اس وقت مسلمان یہاں آئے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک سازش کر رہے ہو تاکہ یہاں وہ جو الزام ہے مسلمانوں پر کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، تمہاری خلافت کے بارے میں پوچھا جائے تو سوائے دھونس دھکے کے اور کوئی صورت نکلتی نہیں. تو جب اس صورت کو آپ اختیار کریں گے تو یہ سارے مسلمانوں کے نکالنے کے بارے میں آپ سازش کر رہے ہوں گے. اس لیے سب مسلمانوں کو پہچاننا چاہیے. آئندہ جمعہ پر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس خلافت کے مضمون پر گفتگو کروں گا اور تمام حاضرین سے توقع ہے کہ وقت پر تشریف لائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الحمد للہ. صدیق اکبر اکیلا ایسا ماں کا جیلا ثبوت ہے کہ جس کی صحبت قرآن مجید کے نص صریح سے ثابت ہے. رب نے کہا عمر تو نے میرے یار کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں تم نے مانگ لی ہے پر آج تیری بات کو منع نہیں.